آپ نے بھی بتایا ماشاءاللہ سے دنیاوی اعتبار سے آپ کی یہ مصروفیات ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں یا عام طور پر لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ ایک عالم دین ہے تو وہ بس مسجد کے چندے سے ہی پلتا ہے؟ معذرت کے ساتھ لوگوں کا عام تاثر یہی ہے۔ یہ آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا اور اچھا کویسچن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر ہے اس کا لوگوں کے سامنے ان کو اس کا جواب بھی ملنا چاہیے۔ کسی عالم دین کا چندے کے اوپر پلنا یا زکوٰۃ کے اوپر پلنا قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے اوپر میرے دادا سے لے کے میرے والد صاحب بھی بہت بڑے کاروباری تھے، اور ہم تینوں بھائیوں کا اللہ کے فضل و کرم سے پراپرٹی کا ایک بزنس ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس مرکز میں آپ بیٹھے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہماری اپنی فیملی کی اور ہمارے دوست احباب ان لوگوں کی ہے کہ جو میرے کاروباری پارٹنر بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پبلک کا کوئی پیسہ نہیں، پبلک کے اندر بھی کچھ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے ان کو ڈونیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود بزنس مین ہیں اور خود کاروبار کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں عبدالمتین بھائی، یہ میں بات شرح صدر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ علماء کے اوپر طنز کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اگر کاروباری فیملیز اور امیر گھرانے کے لوگ اپنا ایک ایک بچہ دین کے لیے وقف کر دیں تو معاشرے کے اندر جو تبدیلی ہے وہ بڑی جلدی آ جائے گی۔ اس کے اوپر طنز اور تشنیع کرنا کسی عالم پہ مقصود نہیں ہے، لیکن ایک عالم خود کماتا ہو اور خود خرچ کرتا ہو تو اس کو کسی انتظامیہ کی یا مسجد کمیٹی کا خوف نہیں ہوتا۔ مثلا میں اللہ معاف کرے کسی عالم پہ طنز نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک عالم دین جب سود کے اوپر جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ہلکی سی بات آتی ہے، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تنہا تو میں نے انہی سے لینی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، وہ دین کا ابلاغ کرتے ہیں، طنز نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کاروباری امیر گھرانوں کے بچے اگر دین میں آ جائے، میرے دادا نے میرے والد صاحب کو جب پڑھایا نا جامعہ محمدیہ میں، آپ کو شاید یہ پتہ نہ ہو تو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا کھانا روزانہ سیالکوٹ سے آتا تھا، گجرانوالہ، روزانہ ہر روز ایک بندے کی ڈیوٹی تھی، اس کا نام حاجی اقبال تھا، کہ وہ روزانہ کھانا سیالکوٹ سے لے کے آئے اور گجرانوالہ پہ پہنچائے۔ تو میرے والد صاحب نے بھی پوچھا اور ان سے بھی پوچھا گیا دادا سے آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو عالم دین اس طرح بنانا چاہتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ اور چندے کی روٹی نہ کھائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ اور چندے کی روٹی کھانا جائز نہیں ہے طالب علم کے لیے۔ اور یہ بات بھی لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو بہترین کمائی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کرنے والے کو اس کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے، بہترین کمائی ہے جو قرآن پاک کے ذریعے سے کمائی جائے، اور وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بکریوں کا ریوڑ پورے کا پورا صحابہ سورۃ فاتحہ کا دم کر کے لے کے آگے، حرج نہیں ہے، لیکن جو بندہ اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج تک تبلیغ دین کے لیے 1 روپے کا معاوضہ نہیں لیا بلکہ دین کے اداروں کو سپورٹ کیا، اور وہ سپورٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر بزنس نہ ہو؟ اگر اپنی معیشت سٹرونگ ہوگی تو آپ اپنے اداروں کو بھی سپورٹ کریں گے اور دین کو بھی سپورٹ کریں گے، اور پھر آپ کی آواز میں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنی جیب سے خرچ کرنے والے ہوں۔ کانفیڈنس ہوتا ہے، کانفیڈنس کے علاوہ آپ کی بات لوگ سنتے ہیں اعتماد سے کہ ہمیں کسی سے چندے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ لوگ ہمیں ڈونیشن، ضرورت تو دین کو ہوتی ہے چندے کی، لیکن ہم محتاج نہیں ہیں، ہم اس سرکل کے اندر نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کے خلاف بات کریں گے تو جناب ہمارا چندہ بند ہو جائے گا۔ تو ایسی اللہ کے فضل سے کسی قسم کی کوئی ہمارے اوپر پریشر نہیں ہے، پورا الحمدللہ پوری کی پوری فیملی کاروباری ہے، مالدار لوگ ہیں، متمول گھرانہ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے دادا اس دور کے سب سے امیر سیالکوٹ کے، ان کی فیکٹری تھی یہ لوم میں، اس وقت تب نئی نئی پاکستان میں آئی تھی، تو سب سے بڑی فیکٹری تھی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب بھائی بھی یہ سمجھتے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے جو طلبہ ہیں نا یا علماء کو ان کی معیشت سے فارغ کرنا چاہیے، اس بات کا میں انکاری نہیں ہوں۔ مثال دے رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ معیشت کی وجہ سے بہت سا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ خالص جو دین کا طالب علم ہو نا، اس کی معیشت کی فکر اگر کچھ لوگ کریں تو وہ پھر معیشت سے فارغ البال ہو کر دین کی صحیح خدمت کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کو کمانا نہیں چاہیے۔ اگر علماء کمائیں یا علماء کمائیں یا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری امیر گھرانے کے لوگ اپنا ایک ایک بچہ دین کے لیے مختص کر دیں۔ کہ ماشاءاللہ سے دینی اور دنیاوی لحاظ سے ماشاءاللہ سے آپ نے اعلیٰ ترین ڈگریوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اگرچہ یہ ویسے تعلیم کی رسیدیں ہی ہیں، لیکن آپ یہ میں اس لیے حاصل کی ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ اس بندے کے بعد 5 ماسٹر ڈگریاں ہیں، اس کے بعد ایم فل ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی ہے،
ہم یہ میں صدق کے دل سے سمجھتا ہوں کہ حفظ قرآن کی جو ڈگری ہے یا علم دین کی جو علم دین کی ڈگری ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان سب ڈگریوں سے بہت بلند ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر بندے کے پاس پی ایچ ڈی، ایم فل اور یہ ڈگریاں نہیں ہوتی تو لوگ ایک اس کو روایتی مولوی کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں. میرا بھی آپ سے یہی سوال تھا کہ عمومی طور پر یار مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ ماشاءاللہ سے آپ دنیاوی لحاظ سے اتنا پڑھ چکے ہیں، ورنہ عام طور پر لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ ایک عالم ہے اور وہ مسجد میں اگر درس دے رہا ہے تو وہ ایک ٹپیکل مولوی ہے، بس اس نے بس 8 سال جو ہے نا مدرسے میں لگائے، اس کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو لوگوں کا عام طور پر تاثر یہی ہوتا ہے. یہی ذہن ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ بلکہ مولویوں کو سمجھیں کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سائنس کا کیا پتہ. یہ وہ اس طرح کی باتیں جب ہم سنتے ہیں، میں ظاہر بتاتا، یہ تو آپ نے انٹرویو لیا تو بتا دیا کہ ایف ایس سی بی ایس سی وغیرہ ہم نے سائنس میں ہی کی ہوئی ہے، لیکن ہم ہنس رہے ہوتے ہیں. اب ابتسام بھائی ہیں، وہ انجینئر ہیں اور ان کے پاس، میرے پاس تو چلو 5 ڈگری ہیں، ان کے پاس 10 ماسٹر کی ڈگری ہیں. تو لیکن کوئی پوچھے تو بندہ اظہار کر دیتا ہے، نہ پوچھے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا ہے کہ جتنی بھی معاشرے میں زبانیں ہیں ہمیں اللہ کے فضل سے اس کے اوپر عبور حاصل ہے. اگرچہ ہم اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کے فضل سے لبرل سیکولر لوگوں کو ان کی زبان میں بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ اتحاد امت، دفاع صحابہ، ان کازز پر آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اس پہ کام کرتے ہوئے کبھی کوئی دھمکیاں، کوئی ایسی چیزیں بھی کبھی آپ کے ساتھ ہوئی ہیں؟ آپ کے ساتھ اکثر دیکھا ہے گارڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، شوقیہ طور پر رکھے ہوئے ہیں یا کوئی مجبوری ہے؟ نہیں عبد المتین بھائی، شوق تو کسی کو نہیں ہوتا اس طرح کے پیسے، خاص طور پہ کاروباری آدمی ہو. ہماری برادری بھی شیخ ہے، تو سوچ یعنی شوق تو بالکل نہیں ہے. مجبوری یہ ہے کہ ہمیں مختلف اداروں کی طرف سے لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کی خلاف یہ کال پکڑی گئی ہے. 2 سال قبل بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس کے علاوہ بھی متعدد واقعہ، لیکن وہ واقعہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک کال کو انٹرسیپٹ کیا گیا. وہ باقاعدہ ایک خاص ہمسایہ ملک کی طرف سے کوئی ٹارگٹ کلنگ کا پلان لے کے دونوں بھائیوں کا، ابتسام بھائی کا اور میرا، آئے اور انٹرسیپٹ ہو گیا. اللہ کے فضل سے ہمارے پاکستان کے اداروں نے محنت کی، ان کو پکڑ لیا، جو بھی انہوں نے کرنا تھا. تو اس کے بعد ہمیں زیادہ تھریٹ آئے. ویسے تو ظاہر والد صاحب پاکستان کا، پنجاب کا پہلا بم بلاسٹ تھا، پہلا پلانٹڈ بم بلاسٹ تھا، والد صاحب شہید ہوئے. تھریٹ تو تب سے تھے. اس کے بعد ہمارے والد صاحب کے، آپ سمجھ لیں بیٹے ہی تھے، میرے بڑے بھائی تھے. وہ اصل میں وہ ہمارے سگے بھائی نہیں تھے، لیکن دنیا ان کو یہی سمجھتی ہمارے بھائی تھے، کیونکہ میرے والد صاحب نے ان کو پالا تھا، ان کی تربیت کی تھی عطا الرحمان ثاقب صاحب. تو ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا گیا. وہ قرآن کی کلاس پڑھا کے نکلے تھے. تو تھریٹس تو اس دور سے چلتے آ رہے ہیں اور باضابطہ طور کے اوپر 1-2 دفعہ حملے کی کوشش بھی ہوئی ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے اداروں نے بر وقت وہ قاتلوں کو یا اس طرح کے مذموم عزائم رکھنے والوں کو پکڑا بھی ہے، اور ہمیں وہ گاہے بگاہے انٹیمیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ ابھی آپ کا نام اس لسٹ میں آ گیا. اس وجہ سے صرف گارڈ وغیرہ رکھے ہوئے. تو یہ جو آپ نے ذکر کیا قاتلانہ حملے کا، یا اس کا کوئی واقعہ ہے تو بتائیں. ایک دفعہ لارنس روڈ کے اوپر ابتسام بھائی کے اوپر ہوا، اس کے بعد ایک مرتبہ میرے اوپر ہوا. لیکن اللہ کے فضل سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بر وقت وہ جو ہے جوابی کارروائی، پکڑے بھی گئے اور بر وقت. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر بہرحال ہم اداروں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بر وقت ہمیں لیٹر بھی لکھے اور انٹیمیٹ کیا. حتیٰ کہ جن دنوں میں ہونا تھا اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ خطرات موجود ہیں، تو ہم نے اپنی سیکیورٹی کا کچھ بندوبست کیا تھا. حتیٰ کہ میرے گھر کے باہر سے جس وقت اس نے حملہ کرنا تھا بین اسی وقت وہ بندہ پکڑا گیا، اسی گھر کے باہر سے. یہ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. وہ اپنے آپ کو خفیہ اداروں کا بندہ کہہ رہا تھا کہ میں ریکی کرنے آیا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے. وہ بعد میں پتہ لگا کہ مذموم مذاہب سے آیا تھا، تو انہوں نے پکڑ لیا. تو یہ بنیادی طور پر کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ تو اتحاد امت کی آواز کرتے ہیں، تفرقہ بازی یا اس طرح کی چیزوں، وہ کافر، یہ کافر، یا وہ برا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، اس طرح کی چیزوں کی طرف آپ نہیں جاتے. اور ہم نے عمومی طور پر پاکستان کے ملکی حوالے سے بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ تمام بھائی، آپ کے والد صاحب محب وطن لوگ تھے، ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے لیے آپ کے ہاں دعائیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. پھر یہ کون سے عناصر ہیں جو آپ جیسے لوگوں کو، اور اس طرح سے، اور بہت لمبی ایک فہرست ہے، وہ بہت سارے علماء کو شہید بھی کیا، ان پہ قاتلانہ، کون لوگ ہیں یہ؟ وہی لوگ ہیں جو ڈاکٹر عادل کے، مولانا سمیع الحق کے، مولانا اعظم طارق کے، والد صاحب کے، حق نواز جنگوی صاحب کو جنہوں نے شہید کیا. بنیادی طور پہ جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے ہمیں ان سے کبھی کوئی خطرہ فیل نہیں ہوا. ہاں قادیانیوں نے، جب میں نے والد صاحب کی کتاب قادیانیت سے ماخوذ ایک کتاب لکھی، انہوں نے میرے سر کی قیمت مقرر کی تھی. سب سے پہلے یہ لیٹر آیا کہ یہ یہاں پہ جو لاہور میں ان کا عبادت خانہ، وہاں پہ جی پلاننگ ہوئی ہے، جی انہوں نے آپ کے سر کی قیمت مقرر کی. ایک ان سے خطرہ فیل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم ان سے
کوئی ذرہ برابر بھی خطرہ محسوس نہیں کرتے. دوسرا وہی ایک خاص گروہ ہے جو صحابہ, ایک بندہ صحابہ کسی صحابی کو بے ایمان کہتا ہے, صحابی رسول کو ایک بندہ بے ایمان کہتا ہے, اس کا آپ کے اور میرے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ ہمیں تو پرلے درجے کا کافر سمجھتا ہے نا. جس کے نزدیک صحابہ جو ہیں وہ بے ایمان ہے تو ہم تو پھر مرتدوں سے بھی آگے ہیں, تو ان کے نزدیک تو ہم واجب القتل ہیں. اور اسلام کے اندر پہلا حملہ سوچیں کس طرح ہوا ہے؟ حضرت عمر کے اوپر ہوا, مسجد کے اندر ہوا, پارسی نے کیا ہے. وہ ایک خاص سوچ و فکر تب سے چلی آ رہی ہے. ابو لولو فیروز کے جو مجوسی کے جو جانشین ہیں, اہل سنت کے آپ دیکھیں اکثر جو اکابر علماء ہیں ان کو دلائل سے شکست نہیں دے سکے, ان کو انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے. ٹارگٹ کلنگ ایک خاص ہی گروہ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ قادیانی کبھی بھی پاکستان کا مخلص نہیں ہو سکتا. اس آئین میں ان کو کافر لکھا ہے. اور وہ جو دوسری خاص سوچ فکر ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ان کا ملک پاکستان نہیں ہے.